اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعظیم کا شرعی معنی و مفہوم۔ انبیاء اکرام، صالحین اعظام، والدین، شیوخ، اساتذہ یا کسی اور معزز ہستی کی عزت و توقیر، ان کا ادب و احترام، ان کی فرما برداری، تعمیل ارشاد اور ان سے منسوب اشیاء کی حرمت و تکریم ان کی تعظیم ہے، چونکہ یہ عمل درجہ عبادت یعنی عاجزی و تذلل اور عجز و انکساری کی آخری حد سے کمتر اور فروتر ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت بھی عمومی ہوتی ہے، اس لیے عبادت کے زمرے میں نہیں آتا، اور شرعی حوالے سے یہ ایک جائز امر ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی راسخ العقیدہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تعظیم عبادت کی نیت سے ہرگز نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افعال جو بزرگوں کی تعظیم پر مبنی ہوں وہ اسلامی تعلیمات کی تعمیل ہے، یہ شرک کے دائرے میں ہرگز نہیں آتے، اس لیے کہ وہ توحید سے کسی طرح بھی متعارض و متصادم نہیں۔ ایک دوسرے کی عزت و توقیر اور ادب و احترام کے حوالے سے چند احادیث بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا تو لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کی عزت نہ کی۔ اسی طرح چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا تعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق تعظیم حکم شریعت ہے۔ اگر یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہوتا تو کسی فرد کو کسی کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، لہذا تعظیم نہ صرف شرعی واجبات میں سے ہے بلکہ مطلقاً مطلوب و مقبول عمل ہے، جسے ترک کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت سے خارج ہے۔ تعظیم کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے استاد، بزرگ، والد یا کسی اور معزز ہستی کی تعظیم بجا لاتے ہیں جو بالکل جائز اور صائب عمل ہے، جس کی شریعت مطہرہ نے تعلیم و تلقین کی ہے، لیکن ان میں سے کسی کے لیے بھی ایسی تعظیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو عبادت کے درجے کو پہنچ جائے، اور نہ ہی کوئی مومن شخص عبادت کی نیت سے کسی کی تعظیم کرنے کا تصور کر سکتا ہے۔ تعظیم کے ان دونوں انتہائی درجوں میں تمیز کرنا اور فرق روا رکھنا لازمی ہے، اس لیے ہر تعظیم کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ ایک وحدہ لا شریک ہستی کے لیے بجا لائی جانے والی بلند ترین تعظیم ہی کو عبادت سے موسوم کیا جائے گا۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جبکہ تعظیم کے اطلاقات بہت سے ہیں۔ اس بنیادی فرق اور واضح امتیاز کو سمجھے بغیر اکثر لوگ تعظیم کو عبادت کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہیں سے مغالطوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ توحید اور تعظیم کی بحث میں ہم تعظیم کی مختلف شکلوں پر الگ الگ روشنی ڈالیں، کیونکہ یہی شکلیں تعظیم کی اقسام بھی ہیں اور اس کے مختلف اطلاقات بھی۔ اس کی انہی حالتوں اور صورتوں کو سمجھے بغیر سطح بین لوگ تعظیم کو اولاً عبادت سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس عبادت پر شرک کا
شرک کو چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم بالترتیب تعظیم کے ان جملہ پہلوؤں پر تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔